حالات کو بنانے کے لیے ان اللہ لمع المحسنین، نیکوکاروں کے اللہ ساتھ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو برے حالات ٹل جائیں، اچھے حالات آ جائیں، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر برے حالات جاتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ اگر ہم اعمال خراب کرتے جائیں گے، ساری دنیا کی حکومتیں ایک آدمی کے حالات نہیں بنا سکتی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک نہیں۔ حکومت والے ہوں، محکوم ہوں، کوشش یہ ہو کہ ان بندوں کے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں، اور ہر طبقہ یہ سوچے ہمارے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں۔ اعمال میں سب سے بڑا حکم نماز ہے، نماز قائم کر لی۔ آپ سب سے گزارش ہے، نبی کی حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ پیارے نبی نے پیاری حدیثیں بیان کی ہیں۔ نماز قائم کر لی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور جب ستونوں کو ہی گرا دیا تو چھت کس پہ؟ یہ بانس گاڑے ہوئے ہیں، بانس، ان بانسوں کو ہی نیچے سے نکال دو تو صاحبان کا کس چیز پہ کھڑا رہے گا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں سارے انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں، وہ ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ بڑا آسان رستہ ہے۔ دین قائم ہو گیا نہ جب نماز قائم ہوگی، اور یہ نماز اس کی تاثیر ہے، برائی سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن برائیوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں نماز ان برائیوں سے روک دے گی۔ یہ رستہ آسان رستہ، بہت آسان رستہ۔ آپ سب سے گزارش ہے لوگوں کو نماز کے فضائل بتا بتا کر مسجدوں میں لے آؤ، مسجدیں بھر ڈالو، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے جسم میں سر کا درجہ۔ سر نہیں ہے تو جسم بیکار، نماز نہیں ہے تو اس کا دین ہی ختم ہو گیا۔ دین کا ہے کا پھر رہ گیا باقی۔ پیارے بھائیوں، آسان رستہ چھوڑ کر ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اعمال بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں حکومتیں بدل دو، حکومتیں بدل دو۔ جو حکومت آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ خراب ہے اس کو بدلو، پھر دوسری آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بدلو، تیسری آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بھی بدلو۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا بوڑھے ہو گئے، حکومتیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کوئی مقام تو ایسا آئے کہ ہمیں عقل آ جائے۔ نفحت العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک غلام نے دلال کو کہا بھئی مجھے اس گھر سے نکال دو، اس مالک کے ساتھ نہیں میرا گزارا، اس مالک سے میرا سودا کروا دو۔ دلال ان کی عادت ہوتی ہے اگلے کو کہا گاہک کو ارے بڑا اچھا غلام ہے لے لے اس کو،
تو سودا کرا دیا؟ نہیں، پہلے پوچھا، دلال نے اس غلام سے پوچھا تو کیوں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے بے چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے۔ کھلاتا آٹے کی ہے لیکن چھانا نہیں، اوپر سے بورا نہیں نکالا، چھان بور نہیں نکالا، اسی طرح کہتا ہے اسی طرح اس کی کھا۔ دلال نے سودا کرا دیا، دوسرے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلال کو کہا جی یہاں سے بھی نکلواؤ، جان چھڑاؤ۔ ارے کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ جو مالک ہے نا خود بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے چھان بور جو اوپر سے پورا نکلتا ہے، مجھے اس کی روٹی کھلاتا ہے۔